علامہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ آج دور جدید میں روحانیت کا جو انحطاط ہے اور جو ایک خلا ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ وہی ایگزیکیوٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ پریکٹیکلی بتائیں، آنکھوں سے دیکھ. وہ ایک مادہ پرستی والی بات تھی نا، خو گرے پیک کرے محسوس، تو اسی طرف ہر علم آتا جا رہا ہے. روحانی علوم کا کیا ہوگا؟ یہ خلا تو بڑھ رہا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. سید سلمان گل صاحب، پہلے سیگمنٹ کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے ایک نظام اسلام جو ہے جس کے اندر ایک بیلنس تھا کہ یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی، اسلام نے دونوں کے لیے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج چلتے اس زمانے کے اندر، اس دور انحطاط کے اندر مادیت ہمارے سروں پر چڑھ گئی ہے اور روحانیت بہت پیچھے ہو گئی ہے. صحیح، یہ حقیقت ہے. آج یہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس مادیت کو ہم نے اتنا اختیار کر لیا ہے کہ ہمیں نہ حلال و حرام کا فرق ہے. بولتا بھئی یہ تو گندہ ہے. ابے بولا گندہ ہے پر دندہ تو ہے نا، تو مرضی کرو. آپ جعلی دوائی بیچ کے، جعلی چیزیں دیکھ کر لوگوں کی جان کو لے رہے ہیں اور مادیت کو اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یار اس چیز سے لوگوں کی جانوں کو نقصان ہے. بولتا ہے نقصان ہے تو نقصان ہے، ہمیں ملینز آف ڈالر کا فائدہ ہے. ہم اس فائدے کو دیکھیں گے، بینیفٹ کو دیکھیں گے، اپنی آسائش کو دیکھیں گے. ہم مخلوق خدا کو نہیں دیکھیں گے ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے. صحابہ کرام نے، جن کا میں نے ذکر کیا، ان نفوس قدسیہ نے، آل بیت اطہار نے، انہوں نے مادیت کو بھی اختیار کیا، تجارت کو بھی اختیار کیا. رابانیت کا سبق نہیں دیا، لیکن کیسے اختیار کیا کہ اگر مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف پہنچے تو انصار نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں سے اس مادیت کا وہ جو افریت تھا اس کو کھینچ کے نکال دیا، اس کے من کو پاک کر دیا. آل بیت اطہار کی دہلیز پر اگر کوئی آ جاتا ہے، کھانا اتنا پڑا ہوا ہے، بولا اٹھا کر دیکھ لو، دے دو ان کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں. یہ اس زمین پر سلمان بھائی انسانوں میں سے ان نفوس قدسیہ نے کر کے دکھایا. یعنی یہ ہم کو، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی ہوائی فضائی کوئی تھیوری بیان نہیں کر رہے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا ان نفوس قدسیہ نے. یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مادیت سے دور نہیں تھے، عاری بھی نہیں تھے، لیکن روحانیت غالب تھی. روحانیت ان کے پاس روحانیت غالب تھی، مگر اور دل کے اندر ایک رقت تھی. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کتے کی تکلیف کو بھی دیکھ کر وہ پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاتے. کسی بلی کو بھی تکلیف دیکھ کر جو ہے ان کا دل پریشان ہو جاتا. حضور علیہ السلام ایک اونٹ کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. وقت گزرتا رہا سلمان بھائی، کرتے وقت آج یہ آ گیا ہے کہ آج ہمیں ہمارے دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور اس مادیت کو ہم نے اپنے اوپر وہ سوار کر دیا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اوپر سے نیچے تک ہم اس مادیت کے اندر، اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تمہیں کبھی فقر غالب آ جائے گا. فرمایا مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کے اندر پڑ جاؤ گے. فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر اتنی غالب آ جائے گی، تم دنیا کے اندر اتنے ڈوب جاؤ گے، اللہ اکبر، نہ تمہیں کسی چیز کی فکر ہوگی، نہ قبر کی، نہ آخرت کی، نہ جواب دہی کی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیا، بلکہ نہیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو، مادیت کو، مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ گھر چاہیے، یہ موبائل چاہیے، اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کروں گا. نفسانی خواہشات کو ایک بت بنا لیا، خدا بنا لیا، اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہاں تک کہ سلمان بھائی اپنی ذات کی بھی فکر نہیں رہی. علامہ صاحب نے آیت پڑھی نا، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. آج من بھی ہمارا آلودہ ہو گیا. وہ اقبال نے کہا نا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آج ہم اپنے بھی نہیں رہے. آج ہمیں نہ اپنی صحت کا پتہ ہے، نہ اپنے آرام کا پتہ ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا بھی پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف مادیت جمع کرنی ہے، مجھے وسائل جمع کرنے، بس میرا یہی کام رہ گیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ روحانیت پیچھے چلی گئی اور مادیت ہمارے سروں پر ایک افریت بن کر
اور ایک موسر گھوڑا بن کر ہمارے سروں پر اور تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اسی مبارک دور کو دیکھیں, اس جماعت صحابہ کرام و آل بیت اطہار کو دیکھیں, حضور کی حیات طیبہ کو دیکھیں. آپ یقین کریں سلمان بھائی, زندگی کے اندر جو سکون ان کو ملا ہے وہ مادیت سے نہیں مل سکتا, روحانیت سے ملے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی چیزوں کو جمع کر لوں گا, آسائش کا سامان جمع کر کے, اور میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو سکون. فرمایا سکون اس کے اندر نہیں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے حقیقی سکون اسی روحانیت کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ اطمینان قلبی تمہاری دنیا کی ان آرائش و آسائش کے اندر نہیں. کیا اچھی بات.